تربیت کی تھی کہ میرے نبی کریم کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کو سہارا دیا تھا، لوگوں کو سہارا دیا، لوگوں کو سنبھالا، مسلمانوں کو چلایا بڑے طریقے سے، اس طرح کی تربیت کی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب صدیق اکبر کو خلافت مل گئی نا تو میں کیا دیکھتا تھا، ابو بکر صبح کی فجر کی نماز پڑھتے اور نماز پڑھ کر نا کچھ کھانا ہوتا اس کو لے کر نہ نکل جاتے تھے، میں روزانہ دیکھتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ دیکھوں تو صحیح، لگتا ہے صدیق کوئی ایسی نیکی کر رہا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے تھے مجھے پتہ تھا صدیق جو بھی کام کر رہے ہیں کوئی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے جب فجر میں نے ارادہ کیا میں پتہ کرتا ہوں، فرمایا جب فجر کی نماز ہوئی ابو بکر صدیق نکلے نا وہ کھانا لے کر، تو میں ابو بکر کے پیچھے پیچھے چھپ چھپ کر جا رہا تھا۔ فرمایا کچھ فاصلہ گزرا، میں دیکھتا گیا تو کیا دیکھا، ایک پہاڑی سی آئی اور پہاڑی پر آپ چڑھے، ایک غار تھی، آپ غار کے اندر چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کچھ دیر میں دیکھتا رہا اور میں پھر واپس آ گیا۔ تو جب واپس آیا نا تو میں نے سمجھا آپ وہاں پر کوئی عمل کرتے ہوں گے، کوئی چیز ہوگی۔ تو حضرت عمر فاروق نے ارادہ کیا کل میں حضرت ابو بکر صدیق سے پہلے چلا جاؤں گا وہاں پر۔ تو جیسے ہی فجر کی نماز ہوئی نا تو حضرت عمر فاروق نے کھانا لیا تو آپ پہلے ہی نا اس جگہ پہنچ گئے، وہ پہاڑی آئی، آپ غار کے اندر گئے تو کیا دیکھا، وہاں پر ایک بڑھیا مائی تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں نہیں تھی، بول سکتی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے جب میں اندر گیا تو وہ بڑھیا مائی نے مجھے سلام کیا اور کہا بیٹا آپ آ گئے ہو۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ ابو بکر صدیق اس نیکی کے لیے آتے ہیں، یہاں پر اس نبینی عورت کو کھانا کھلانے کے لیے آتے ہیں، کھانا کھلانے کے لیے یہ نیکی کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے فٹافٹ بڑے خوش ہوا کہ آج یہ کام میں کروں گا۔ آپ نے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیا تو عمر فاروق نے، اور وہ اس عورت کو کھلانا شروع کر دیا۔ جب اس مائی کو کھلایا نا تو اس مائی نے کھاتے ساتھ پہلی برکی میں کہا لگتا ہے جو پہلے آتا تھا آج وہ بندہ نہیں آ رہا، آج وہ شخص نہیں آیا۔ تو حضرت عمر فاروق بولے، کہا اماں جان بالکل آپ نے صحیح فرمایا، میں وہ نہیں ہوں، لیکن آپ تو دیکھ نہیں سکتی، آپ کو کیسے پتہ چل گیا، آپ کی تو آنکھیں نہیں ہیں۔ فرمایا جو پہلے آتا تھا نا اس کو پتا تھا میرے دانت نہیں ہیں، وہ پہلے اپنے منہ میں روٹی کو چبا کے نرم کرتا تھا پھر میرے منہ میں ڈالتا تھا، آج تو نے ایسے ہی ڈال دی ہے اور مجھے پتا چل گیا جو پہلے آتا تھا وہ نہیں آ جائے۔ یہ ہے حضور نے تربیت ہی اپنے صحابہ کی اس طرح کی ہوئی تھی کہ وہ تو چاہتے تھے ہمیں کوئی نیکی کا رستہ ملے، کوئی نیکی کا کام ملے اور ہم کر کر دکھائیں، ہم کر کر دکھائیں۔ وہ تو تلاش کرتے تھے کہ یار کس جگہ پر ہمیں ضرورت ہے، کس جگہ حقوق العباد کی ضرورت ہے، کس جگہ حقوق اللہ کی ضرورت ہے۔ وہ صحابہ تو ہر وقت تیار رہتے تھے اور ہر وقت تیار رہتے تھے، اور ہر وقت حضور کے تربیت ہی ایسی تھی کہ وہ لوگوں کی مدد کے لیے نکلے ہوتے تھے۔ یہ ان کا عالم تھا، جو اسلام کے پہلے خلیفہ کیا، جیسے بادشاہ آج کا صدر ہے نا، صدر بادشاہ، وہ اسلام کے پہلے بادشاہ تھے۔ حضور کے بعد جو خلافت شروع ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ تھے۔